يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ ان پر کتاب کی آیات تلاوت فرمائے اور انہیں پاک کرے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے عرب کے حالات کو ذکر فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے اندر بڑی جہالت تھی اور وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات تلاوت کی اور ان کا تزکیہ فرمایا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائی۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر علم کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی، اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ شرعی علم اور دینی علم، اس کی اہمیت اور ضرورت یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بالخصوص فتنوں کے دور کے اندر اور جہاں پر بہت زیادہ گمراہی ہو، بہت زیادہ فتنے ہوں، تو وہاں پر علم کا سیکھنا اور سکھانا، علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے افضل انسان اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام انسانوں میں افضل یہ جماعت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جماعت نہیں اور کوئی انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام اور رسولوں کو، ان پر بے شمار درود و سلام ہو، انہیں اپنے احکامات دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نواز کر دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ لوگوں کو علم سکھاتے رہے، اللہ کے احکامات بتلاتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حجت کو پورا کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، یا ہمیں پتہ نہیں تھا، یا ہمیں کسی نے خبر نہیں دی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر دور میں ہر قوم کے پاس نبی آیا اور ان کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کا دیا ہوا علم انہیں بتایا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ جب فرشتوں پر پیش کیا،
فرشتوں سے کہا گیا ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ انہوں نے نام بتائے۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اللہ کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سب ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہر نبی کو یہ علم دیا اور علم شروع سے چلا آ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بنا پر انسان کو عزت دی، انسان کو مقام دیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، کس بنا پر کیا؟ اس علم کی بنا پر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث آپ سنتے ہیں، طالب علم کے لیے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وہی فرشتے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ طالب علم کے لیے جو علم کا شوق رکھتا ہے، علم کو سیکھتا ہے، اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اللہ اکبر اپنے پروں کو بچھاتی ہے، کس کے لیے؟ جو دین کا علم سیکھتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ سب سے بہترین کون؟ جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو دین علم، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، یہ بہت مرتبے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت اور شرف کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہ مشغلہ ہے۔ محترم بھائیوں، دین علم کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ آج ہماری توجہ اس طرف کم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی تعلیم کے حوالے سے ہم بڑے فکر مند نظر آتے ہیں۔ ہر گھر میں آپ کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے نظر آئیں گے۔ کسی نے میٹرک کیا ہوا، کسی نے بی اے کیا ہوا، کسی نے ایف اے، کسی نے ایم اے کیا ہوا، اس سے اور آگے چلیے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہماری اولاد نے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ہمیں دین کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ ہماری دینی تعلیم کیا ہے۔ جس طرح دنیا کی تعلیم میٹرک اور پھر آگے بی اے، پھر ایف اے، آگے پھر ایم اے وغیرہ جو یہ ڈگریاں ہم حاصل کرتے ہیں، کیا یہی ہمارا شوق دین کے علم کے حوالے سے ہے؟ ہر والدین کہتے ہیں کہ بچے کو اچھی تعلیم مل جائے، اچھی خاصی رقم خرچ کر کے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم آج لاوارث ہو چکی ہے۔ آج قرآن و حدیث کی تعلیم کیا ہے وہ ہمیں کم نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر دین علم کا شوق نہیں رکھا۔ ہم نے نورانی قاعدہ بچوں کو پڑھا دیا، معاف کیجئے گا، نورانی قاعدہ ہم نے بچوں کو سکھا دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچوں کو دین سکھا دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، صرف نورانی قاعدے کا علم بچوں کو دے دیا، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمارے بچوں کو آتی ہیں، ہمارے جوانوں کو آتی ہیں، اس کے علاوہ دین کا علم اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں دین کے حوالے سے معلومات نہیں ملتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا شروع سے لے کر میٹرک تک اس میں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم ہوتی، اس میں تفسیر ہوتی، اس میں احادیث کا پیریڈ ہوتا،
ادھر بچہ میٹرک پاس کر کے جا رہا ہے، ادھر عالم بن چکا ہے، ادھر عالم بن چکا ہے، میٹرک اور ایف اے کر چکا، ساتھ ساتھ دین کا عالم بن چکا، دین کو بھی جانتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں، بچہ میٹرک کر کے چلا جاتا ہے، ایم اے کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کو دین کا پتہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ بہرحال یہ وہ علم ہے کہ یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ کہیں کہیں کچھ مسائل میں علم سیکھنا فرض عین ہے اور کہیں فرض کفایہ ہے۔ ہم نے ان باتوں کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ دین اور یہ شرعی علم، قرآن و حدیث کا علم انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ انبیاء کرام نے کیا چھوڑا؟ انبیاء کرام کے آج خزانے موجود ہیں؟ نہیں۔ انبیاء کرام کی پراپرٹی موجود ہے؟ نہیں۔ انبیاء کرام کے آج باغات موجود ہیں؟ نہیں۔ انبیاء کرام کا صرف علم ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کی کوئی چیز انبیاء کرام نے نہیں چھوڑی، اگر چھوڑی ہے تو علم چھوڑا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے انبیاء کرام کے علم کو حاصل کیا، انبیاء کرام کے علم کو سمیٹا، ان کو انبیاء کا وارث کہا گیا، جبکہ اور کسی کو بھی انبیاء کا وارث نہیں کہا گیا۔ کس کو کہا گیا؟ کہ جنہوں نے ان کے علم کو لیا ہے۔ یہ دنیا کی پراپرٹی، اس سے انبیاء کا وارث کوئی نہیں بن سکتا۔ دنیا کے مال سے انبیاء کا وارث کوئی نہیں بن سکتا۔ دنیا کے باغات سے انبیاء کا وارث کوئی نہیں بن سکتا۔ دنیا کے کارخانوں سے انبیاء کا وارث کوئی نہیں بن سکتا۔ دنیا کی جائیدادوں سے انبیاء کا وارث کوئی نہیں بن سکتا۔ انبیاء کا وارث اگر بنتا ہے تو ان کے علم سے بنتا ہے۔ علم زندہ رہے گا، علم موجود رہے گا، باقی دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج قارون کے خزانے نظر نہیں آ رہے۔ کہاں ہیں قارون کے خزانے؟ ختم ہو گئے، دفن ہو گئے۔ فرعون کے باغات نظر نہیں آ رہے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ بادشاہوں کی بادشاہت، بادشاہوں کے تاج آج نظر نہیں آ رہے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ لیکن انبیاء کرام کا ورثہ علم آج بھی موجود ہے، علم آج بھی موجود ہے اور یہ موجود رہے گا۔ اس کو لینے والے انبیاء کے وارث بنیں گے۔ تو علم کے ساتھ تعلق، علم کے ساتھ وابستگی انبیاء کے قریب ہونے کے باعث ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہم میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ہم میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ وہ کذاب اور جھوٹا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی جتنی کوشش کرے، دعائیں کرے، ناممکن ہے۔ یہ دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی آئے، دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ نبیوں کا ورثہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ دکھاتے ہیں یہ نبی کا ہمارے پاس بال موجود ہے، تبرک کرو، اس کی زیارت کرو۔ اللہ جانتا ہے کہاں حقیقت ہے۔ یہ باتیں درست نہیں ہو سکتی جب تک قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت نہ ہو۔ کوئی نبیوں کا بال پیش کرتا ہے اور کوئی نبی کی فلاں چیز پیش کرتا ہے اور کوئی نبیوں کے مبارک پاؤں کے نشان پیش کرتا ہے۔ بہرحال انبیاء کرام کا علم جو ہے اس کا ثبوت بھی ہے اور یہ زندہ ہمارے سامنے مثال بھی ہے، اس کو لینا چاہیے۔ انبیاء کے علم کو لوگ لینے کے لیے تیار نہیں، دیگر چیزوں کو لوگ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ علم انبیاء کرام کے قربت کا سبب ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب بن جاؤں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طالب علم کا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک طالب علم سے کسی نے کہا، طنز کرتے ہوئے کہا کہ دنیا چاند تک پہنچ گئی،
توجہ چاہیے آپ کی محترم بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ میں بارہا کہتا ہوں جمعے کا خطبہ جاگ کر بیدار ہو کر سننا چاہیے، اس میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی سکینت رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ مکمل توجہ کے ساتھ سنیے۔ طالب علم کے ساتھ طنز کیا گیا جیسے آج بھی طنز کیا جاتا ہے طالب علموں پر، علماء کرام پر، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے پیشے کو، ان کے پڑھانے کو، ان کے پڑھنے کو لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال علماء کرام کو اللہ تعالی ہمیشہ نوازتا رہتا ہے اور طالب علموں کو اللہ تعالی ہمیشہ عزت دیتا رہتا ہے۔ دنیا جو چاہے کر لے، جیسے بھی حالات مشکلات ہوں، یہ اپنے دین پر، اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے طنز میں کہا گیا لوگ تو چاند تک پہنچ گئے اور آپ ابھی تک مدرسے کے چکر میں پڑے ہو، ابھی تک مدرسوں کے چکر میں پڑے ہو، لوگ چاند تک پہنچ گئے۔ وہ طالب علم بڑا ذہین تھا اور یہ اللہ کے مہمان، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، طالب علم کیا کہتا ہے، تم تو چاند تک پہنچے ہو، بس ہم تو اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علم ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تم چاند تک پہنچے یا نہیں پہنچے، یہ تمہاری جو سائنس ہے، یہ تمہاری جو ترقی ہے، یہ تم جانتے ہو کہاں تک کامیاب ہوتے ہو، لیکن ہمارا جو علم ہے قرآن و حدیث کا، یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، بلندی تک پہنچاتا ہے۔ دو ٹوک جواب دیا، اس کو لاجواب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ سمجھتے ہیں چاند تک پہنچنا بڑی ترقی ہے، یہ میزائل راکٹ بنانا بڑی ترقی ہے۔ نہیں محترم بھائیو، ٹھیک ہے یہ دنیا کی ضروریات ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ علم جو اللہ تک پہنچائے، جو جنت تک پہنچائے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہمارے طلباء علماء کرام اس بات پر فخر کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں ایسا علم دیا جو اللہ کی معرفت کرواتا ہے، جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اور دوسرے علوم یہ دنیا کی خاطر دنیا تک محدود ہیں، اللہ کی معرفت نہیں کرواتے الا ماشاء اللہ۔ بہرحال جس کی اخلاص نیت ہوگی اس کو دین کے علم کا فائدہ، دنیا کے علم کا فائدہ۔ ٹھیک ہے دنیا کا علم بھی سیکھنا چاہیے، لیکن محترم بھائیوں دین کے علم کو چھوڑ کر، اس علم کو بالکل ترک کر کے اور بندہ دنیا کے پیچھے لگ جائے، جیسے میں نے کہا کہ نورانی قاعدہ ہم پڑھ کر بس بیٹھ جائیں، نہیں محترم بھائیوں۔ تو یہ علم وہ علم محترم بھائیوں انبیاء کرام کی میراث، صحابہ کرام کی میراث، انہوں نے اس کو سیکھا، دنیا تک پہنچایا۔ کس طرح پہنچایا، کس طرح حاصل کیا؟ پیٹوں پر پتھر باندھ کر، بھوکے اور پیاسے رہ کر اس علم کو حاصل کیا۔ تو اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہوتی ہے وہاں اس طالب علم کا نام بھی ذکر ہوتا ہے، اس عالم کا نام بھی آتا ہے، اس کی سند میں اللہ کے نبی تک جو سلسلہ جاتا ہے ان کا نام اس میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں محترم بھائیوں، یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، اس کے ساتھ محبت کیجئے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیے، علماء کرام سے علم حاصل کیجئے تاکہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ ہو۔ اس علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو۔ علم اور اہل علم اگر ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دور جاہلیت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تشریف آوری سے قبل بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج بھی مکے کے اندر ایک چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، مکے کے اندر چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، بتاتے ہیں کہ یہاں وہ جگہ ہے جہاں بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا،
کھڑا ہو کر یہ تصور کرے کہ ایک قبرستان مردوں کا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا قبرستان زندہ بچیوں کا۔ انسان تصور کرے وہاں کھڑا نہیں ہو سکے گا کہ کس طرح بچیاں بلکتی تھی، باپ کے پاؤں کو پکڑ کے روتی تھی کہ ابو میرا قصور کیا ہے۔ بے ای ذنب قتلت، قرآن نے کہا دن قیامت کے اس بچی کو زندہ کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بے ای ذنب قتلت، تجھے کس وجہ سے زندہ دفن کیا گیا، اس سے یہ سوال کیا جائے گا۔ وہ ایسی جگہ کہ انسان کھڑا نہ ہو سکے کہ جہاں زندہ بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ یہ علم نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، دور جاہلیت تھا، تو لوگوں کے دل بڑے سخت تھے، یہ سلوک کرتے تھے بچیوں کے ساتھ کہ ہمیں کوئی یہ طعنہ نہ دے بچوں کا باپ جا رہا ہے، یہ وہ مرد ہے جس کے گھر میں بچیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام آیا، اللہ کی وحی قرآن آیا، اس نے پیغام دیا کہ یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، بچی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کو دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، چھوٹا واقعہ آگے پیش کروں گا، تھوڑا سا تعارف امام صاحب کا پیش کرنا چاہوں گا۔ بچپن کے اندر یتیم ہو گئے تھے، 2 سال کے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، 2 سال کے تھے، ان کی والدہ نے بڑی محنت کی۔ اگر مائیں بچوں کی تربیت کریں تو بچے وقت کے محدث بنتے ہیں، وقت کے امام بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، دنیا کی تربیت کرتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی والدہ نے اس یتیم بیٹے کو پالا، محبت کی، استادوں کے پاس چھوڑا، دین کی تعلیم دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے استاد امام شافعی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، چوٹی کے محدث، چوٹی کے امام، ان کے یہ شاگرد امام احمد رحمہ اللہ بڑا مقام پایا۔ امام احمد بن حنبل ہمارے ہاں مشہور ہیں، حنبل ان کے دادا کا نام ہے، یاد رکھیے گا، ان کے دادا کا نام ہے، کیونکہ والد صاحب فوت ہو گئے تھے بچپن میں، ان کا نام تھا محمد، احمد بن محمد بن حنبل، تو والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، ان کے دادا نے تربیت کی، خرچہ اٹھایا، تو دادا کے نام سے مشہور ہو گئے احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو بہرحال اللہ نے علم دیا، وقت کے بڑے محدث بنے، ان کی آج بھی کتاب ہر مکتبہ کے اندر آپ کو ملے گی، مسند احمد، حدیث کا بڑا مجموعہ، تقریباً 30,000 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، تقریباً 30,000 حدیثوں کا مجموعہ مسند احمد کے نام سے آپ کو ملے گا۔ یہ ان کی محنت ہے، علم حاصل کیا، دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، علم کا فائدہ کیا ہے، علم سیکھتے ہیں علماء، لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچاتے ہیں، لوگ ان سے مستفید کیسے ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ امام احمد رحمہ اللہ، امام صاحب رحمہ اللہ، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی دی، پھر دوسری بیٹی دی، پھر اللہ نے تیسری بیٹی دی، میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہر والد چاہتا ہے گھر میں بیٹا بھی ہو، بیٹے کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، دعا کیجیے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ امام صاحب اہل علم تھے، وقت کے امام تھے، کہا بھائی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیٹیاں عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے انبیاء کو بیٹیوں سے نوازا تھا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جناب لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا نہیں کیا، انہیں بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ جناب شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں دیا، انہیں بیٹیاں عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ ہمارے آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹیاں دی وہی زندہ رہی، آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے بچپن کے اندر بیٹے فوت ہو گئے، آپ کی بیٹیاں زندہ رہی، تو اس طرح مثال دے کے اس کو سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیٹیاں دی ہیں، انبیاء بیٹیوں والے تھے،
اس نے سنا، اس کا حوصلہ بن گیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں رضا پر راضی ہوں، اللہ نے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں۔ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، کچھ ایسے انبیاء اللہ نے بیٹے نہیں دیے، بیٹیاں دی، کیونکہ امت کے لوگوں کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا، بیٹے نہیں دیے، بیٹیاں دی ہیں، کوئی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ کوئی بھائی، کوئی بہن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹیاں دی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اہل علم رہنمائی کرتے ہیں، اہل علم فتنوں میں جانے سے بچاتے ہیں، اہل علم گمراہی سے بچاتے ہیں، ناشکری سے بچاتے ہیں۔ اہل علم سے یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں آیا ہے، اس نے خواب دیکھا، توجہ آپ کی چاہیے، ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں کس کو دیکھا؟ ملک الموت کو دیکھا، خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ کہا کہ ملک الموت کو میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا کہ اس سے پوچھ لوں، یہ جانیں نکالتا ہے، اس کو زندگی کا پتہ ہوگا۔ تو کہا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے؟ ملک الموت، میری کتنی زندگی باقی ہے؟ ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور غائب ہو گئے۔ ملک الموت نے 5 انگلیاں یوں کٹھی کر کے اشارہ کیا، غائب ہو گئے۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ ملک الموت نے یوں اشارہ کیا، 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 مہینے، 5 سال، کیا مراد ہے اس سے؟ بڑا پریشان ہوا، محدثین کے پاس گیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور ملک الموت نے یوں اشارہ کیا، میں پریشان ہوں، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر! اہل علم، علم والے جانتے ہیں خواب کی تعبیر کیا ہے، وہی مسائل صحیح آپ کو بتائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، یہ 5 چیزیں غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ بارش کب آئے گی، انسان کہاں مرے گا، انسان کل کیا کرے گا، ماں کے رحم میں کیا چیز ہے، اور قیامت کب آئے گی۔ سورہ لقمان کی آخری آیات میں یہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کو اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزیں غیب میں سے میں نہیں جانتا، یہ 5 چیزیں غیبی امور میں سے ہے، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں، اور وہ غائب ہو گئے۔ ہم سمجھتے 5 مہینے مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، لیکن وہ سمجھ گئے، انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ 5 چیزوں میں سے ہے، آپ کی موت کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے، اس سے مجھے بھی اس کا پتہ نہیں، میں بھی نہیں جانتا۔ تو یہ اہل علم کا فائدہ۔ محترم بھائیوں، علم سیکھا، علم سیکھا محدثین علماء کرام نے دنیا کو روشن کیا، منور کیا۔ یہاں یہ بھی کہتا چلوں، علماء کرام فرشتے نہیں ہیں، علماء کرام ملائک نہیں ہیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، عالم آپ جیسے انسان ہیں، ان سے بھی خطا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی بات کرتے ہیں آپس میں، ہم کہیں جی عالم یوں کرتے ہیں، علماء کا یہ مقام نہیں ہے، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، نہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ عالم بھی انسان ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے۔ ان کے علم کی آپ قدر کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اس علم کی وجہ سے۔ ان کے پاس علم کا نور، علم کی روشنی ہے، اللہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو علم کے ساتھ گہرا تعلق، اہل علم ان کے ساتھ گہرا تعلق، تاکہ ہماری رہنمائی ہو، تاکہ ہم ان سے قرآن و سنت سیکھ کر اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھیں، گمراہی سے دور رکھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں، طالب علم تھے، زمانے کے پڑھ رہے تھے، استاد کے سامنے پڑھ رہے تھے، اس شہر میں ہاتھی آیا، اس شہر کے اندر ہاتھی آیا۔ اس وقت ہاتھی اس شہر میں نہیں ہوتے تھے، کہیں سے ہاتھی آیا تو سارے بچے ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے۔ سبق بند کیا ہوا تھا، بچے سبق یاد کر رہے تھے، سارے طالب علم ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے۔ امام مالک بیٹھے رہے، وہ نہیں اٹھے۔ استاد نے پوچھا امام مالک سے کہ بیٹا آپ کیوں نہیں گئے، آپ بھی ہاتھی کو دیکھ لو۔
سب گئے ہیں، آپ بھی دیکھ لو۔ کہا کہ استاد جی میں علم سیکھنے آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے نہیں آیا، میں علم پڑھنے آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے نہیں آیا۔ تو یہ علماء تھے، یہ اہل علم تھے، اپنا وقت اس طرح صرف کرتے تھے، علم سیکھتے تھے، استادوں کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، وقت ضائع نہیں کرتے تھے، علم کی، علماء کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو آج میں آپ اپنے بچوں کے حوالے سے سوچیں، مدارس کھل چکے ہیں، داخلے چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم داخلہ دلوائیں جہاں میں بہتر لگے، اس علم کی ہم ان کو تعلیم دیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کو آگاہی دیں۔ یہ سلسلہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ علم کے بھی قریب ہوں اور علماء کے بھی قریب ہوں، علماء کا احترام، علماء کا وقار، اس کا خیال کرنا ہوگا۔ کیوں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس نے وارث بنایا؟ کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ اس کے رسول نے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ انبیاء کے وارث کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، انبیاء کے ورثہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ میں آپ سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں عزتیں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔